बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आज ये इसकी सेकंड वीडियो है। और पहले जो हमने वीडियो की थी वो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की थी, और उसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन और मीनिंग वगैरह देखा था। आज की भी वीडियो जो है इसमें वो हेडिंग्स जो हैं आप उसी तरह शामिल करेंगे, लेकिन इसमें आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इस पूरी वीडियो का जो मटेरियल है वो इतना है कि अगर आप इस सारे को नोट डाउन कर लें तो ये आपका पूरा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएगा। इसमें तकरीबन आपको 35-40 मिनट्स लगेंगे इसको लिखने के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ कि जिस वक्त आप अपने एग्ज़ाम में लिख रहे होते हैं। इसके अंदर जो इंट्रोडक्शन है इसका, सबसे पहले वॉइड का जो मतलब इसमें बताया है वो है नॉट बाइंडिंग इन लॉ। अब ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको कानून के ज़रिए इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता, हम उसको वॉइड कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ये कोई लीगल रिलेशनशिप कायम नहीं करता। एक दो या दो से ज़्यादा जो पार्टीज़ हैं वो उनके दरमियान में किसी किस्म का कोई लीगल रिलेशनशिप जो है वो कायम नहीं होता। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो वॉइड हो जाते हैं। और कोई जो है फ़रीक जो है वो दो फ़रीक हों या दो से ज़्यादा फ़रीक हों उसके अंदर, तो वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई कानूनी चाराजोई नहीं कर सकते। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें जो सेकंड हेडिंग है कि एग्रीमेंट विच इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ कॉल्ड द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। लिहाजा जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के ज़रिए यानी कानूनी तरीके से इन्फोर्स ना कराया जा सके, हम उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब इसमें अगर आप एक्सप्लेनेशन में देखें तो वॉइड का मतलब तो नॉट बाइंडिंग इन लॉ है, और जिसको हम कोई भी पार्टी जो है वो कोई लीगल एक्शन ना ले सके, किसी दूसरे के अगेंस्ट ना ले सके, तो उसको हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ रीजंस हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। हम कुछ मेन रीजंस जो हैं वो जो कोर्स के मुताबिक आपके हैं उसको शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और इसमें हम ये देखते हैं कि जो पहला पॉइंट है इसका कि व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज़ इलीगल फ्रॉम द मोमेंट इट इज़ मेड, यानी ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो जिस वक्त बना उस वक्त वो गैर कानूनी था तो हम उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये एक उसकी रीज़न है कि अगर कोई भी मुआहदा जो है वो गैर कानूनी हो तो हम उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। Contract was legal but declared unacceptable by the court because it violated fundamental principles. अब दूसरी एक रीज़न ये है कि कॉन्ट्रैक्ट लीगल था, लेकिन जो कोर्ट है उसने जो फंडामेंटल प्रिंसिपल के वो अगेंस्ट था, उसकी जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कवानीन हैं, उसको वायलेट कर रहा था, तो वो भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट किसी कानून में तब्दीली की वजह से भी वॉइड हो सकता है। ठीक है, और इसके अंदर इवन इट हैज़ बीन फुली परफॉर्म्ड, कि अगर वो मतलब फुली परफॉर्म्ड भी हो जाए तो भी बात यह है कि हम उसको ये कहेंगे कि ये चीज़ वॉइड है। अब जो फीचर्स हैं इसमें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के वो हम देख लेते हैं। जो हेडिंग आपके सामने पहली है वो इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ है। तो ये चीज़ अभी हमने आपके साथ शेयर की है कि जब कोई चीज़ लॉ से कानूनी तौर पे उसको इन्फोर्स ना कराया जा सके, ठीक है, तो ये फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसको हम वॉइड कहेंगे। दूसरी बात कंपनसेशन की है। इसके अंदर अगर कोई कंपनसेशन से मुराद यहाँ पे जो माली लेन देन है, जो पैसों का लेन देन है, वो इसका मतलब है यहाँ पर। इसमें अगर इन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नो कंपनसेशन कैन बी पेड बाय एनी पार्टी बिकॉज इट नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये भी इसका एक फीचर है। उसके बाद नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये है कि अगर कोई ऐसा मुआहदा जो कि पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है तो वो भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। फिर लीगल राइट्स। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि जिसको हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं, वो किसी किस्म के जो कानूनी हकूक नहीं पैदा करता किसी पार्टी के लिए।
ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ بھی اس کی ایک فیچر ہے کہ یہ وائڈ ہوگا، کیونکہ اس میں کسی قسم کے وہ لیگل رائٹس جو ہیں وہ اسٹیبلش نہیں ہو رہے. پانچویں جو ہیڈنگ ہے اس وقت آپ کے سامنے اس میں کہ نو آبلیگیشن آن اینی پارٹی. آبلیگیشن ہوتا ہے کہ ایک ذمہ داری کسی چیز کے اوپر ہونا. تو وائڈ کانٹریکٹ جو ہے وہ کسی قسم کی کسی کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں پیدا کرتا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ویلڈ کانٹریکٹ کی ریکوائرمنٹس کو ہی نہیں پورا کر رہا، تو لہٰذا ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک وائڈ کانٹریکٹ کا فیچر ہے. جو کانٹریکٹس ہیں مثال کے طور پہ جن کو ہم اسپیسیفکلی وائڈ کہہ سکتے ہیں، اس میں کچھ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ میں اس ویڈیو میں شیئر کر رہا ہوں جو آپ کے کورس کے مطابق ہے، جس میں پہلی بات ہے کہ ایگریمنٹ ان ریسٹرینٹ آف میرج. اب اس میں اگر کسی کو کانٹریکٹ وچ ریسٹرینز اینی ایڈلٹ پرسن، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایڈلٹ پرسن اس کو ریسٹرینٹ کرنا، روکنا، ریسٹرینٹ کا مطلب ہوتا ہے روکنا، تو وہ اگر کسی ایڈلٹ پرسن کو پوری زندگی کے لیے، ٹھیک ہے، یا کسی مخصوص وقت کے لیے وہ اس کو میرج سے ریسٹرینٹ کرے، یعنی شادی سے اگر اس کو روکے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا معاہدہ جو ہوگا ہم اس کو وائڈ کانٹریکٹ کریں گے. ایک اس میں السٹریشن چھوٹی سی ہے کہ if A agrees with B that she will not marry C, it is a void contract. یعنی A نے جو تھا وہ B کے ساتھ ایک ایگری کر لیا کہ وہ C سے شادی نہیں کرے گی، اب یہ ایک وائڈ کانٹریکٹ ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی اس طرح کا معاہدہ ہوا ہے تو ہم اس کو وائڈ کہیں گے. پھر ایگریمنٹ ریسٹرین آف ٹریڈ، کوئی بھی ایسا معاہدہ کیا جائے جس میں کسی کو ایک قانونی کاروبار سے روکا جا رہا ہو، تو وہ بھی وائڈ معاہدہ ہوگا، وائڈ کانٹریکٹ ہوگا، ہم اس کو وائڈ نہیں کہیں گے. اسی طرح اگر کسی کو اپنے رائٹس، حقوق لینے کے لیے لیگل پروسیڈنگ سے روکا جائے، ریسٹرین کیا جائے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی جو ہوگا وائڈ ہوگا. اب اس میں آگے ایک جو چیز نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ any agreement which restrains from taking legal proceeding while the law enable the same person to take action against anyone، تو ہم اس کو وائڈ کہیں گے کہ قانون تو اس کو اس بات کی سہولت دے رہا ہے، اجازت دے رہا ہے کہ وہ کوئی لیگل ایکشن لے سکتا ہے، لیکن اگر کوئی لیگل ایکشن سے کسی کو کوئی ریسٹرینٹ کر رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک وائڈ کانٹریکٹ ہے. یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ایگریمنٹ when both parties are at mistake. اب اس میں جو چیز نوٹ کرنے والی وہ یہ ہے کہ کسی بھی ایز اے میٹر آف فیکٹ جو تھا وہ دونوں پارٹیز جو تھیں وہ کسی غلطی کی بنیاد کے اوپر جو تھا تھی، تو اس کو ہم وائڈ کہیں گے. اس کے بعد ہے ایگریمنٹ بائی وے آف ویجر. اگر آپ ویجر سے مراد مطلب جیسے بیٹ ہے اسٹارٹڈ ٹو بی لاسٹ اور ون، تو اب اگر اس کو اگر آپ تھوڑا سا میں ریڈ آؤٹ آپ کے لیے کر دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی رہے آپ کی، کہ ویجر کا مطلب ہے ا بیٹ، ٹھیک ہے. تو سم تھنگ اسٹیٹڈ ٹو بی لاسٹ اور ون، کہ کوئی ہار گیا یا جیت گیا، اس صورت میں جو رزلٹ ہے وہ ڈاؤٹ فل ایشو ہے. اور دیر فور ویجرنگ ایگریمنٹس آر نتھنگ بٹ آرڈنری بیٹنگ ایگریمنٹس اینڈ اٹ از وائڈ کانٹریکٹ. لہٰذا یہ جو لوگ شرطیں لگاتے ہیں یا کوئی سٹہ کھیلتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں، اس طرح کے جو معاہدے وہ وائڈ کانٹریکٹس ہوتے ہیں، وہ انفورسیبل بائی لا نہیں ہوتے. نیکسٹ ہم اس کا دیکھتے ہیں انسرٹینٹی. اچھا، یہاں انسرٹینٹی سے مراد ہے کہ ایک غیر یقینی صورتحال ہے، ٹھیک ہے. اب یہ چیز پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے میننگز جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہیں، سرٹن نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایک وائڈ کانٹریکٹ ہوگا. اب ایگزامپل کے طور پہ آپ اس میں جو چیز ایگزام میں لکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اے ایگریمنٹ ٹو سیل ہز کار ٹو بی فار 1 lakh or 50,000. It is not clear which amount will be given. In such case, contract is void. تو اس نے کہا میں تمہیں 1 لاکھ کی یا 50,000 کی دے دوں گا. اب یہ چیز کلیئر ہی نہیں ہے اے اور بی کے درمیان میں کہ 1 لاکھ دینا ہے کہ 50,000 دینا ہے. تو جب یہ چیز انسرٹن ہو تو وہ چیز وائڈ ہوگی. ساتواں اس میں جو پوائنٹ ہے وہ امورل ہے، یعنی ایک غیر اخلاقی چیز جو ہے
کوئی بھی سوسائٹی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی غیر اخلاقی چیز کے بارے میں کوئی معاہدہ کرنا جو ہے وہ بھی ایک وائڈ کانٹریکٹ کہلاتا ہے۔ اس میں 8ویں ہیڈنگ ایلیمنٹ آف فراڈ ہے کہ کوئی بھی ایسا معاہدہ جس میں کوئی فراڈ کا ایلیمنٹ ہو اس کو بھی ہم وائڈ کانٹریکٹ کہتے ہیں۔ پھر اگینسٹ دا پبلک پالیسی، یہ پہلے بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا ایگریمنٹ جو کہ پبلک پالیسی کے خلاف ہوگا وہ ایک وائڈ کانٹریکٹ ہوگا۔ 10واں ہے انجری ٹو ادرس، اس کا یہ مطلب ہے کہ جس کی وجہ سے معاہدے کی وجہ سے کسی اور کو نقصان ہو رہا ہے، انجری کاز ہو رہی ہو، وہ پرسن کی انجری ہے یا کسی پراپرٹی کی انجری ہے، کسی طرح کی انجری ہے، تو وہ کانٹریکٹ بھی وائڈ کہلائے گا۔ 11واں ہے اس میں ان لافل آبجیکٹ، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا ایگریمنٹ جو کہ ان لافل ہو، ٹھیک ہے، وہ کانٹریکٹ وائڈ کہلائے گا۔ پھر ایک چیز ہے امپاسبل ایکٹ، اس میں یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ معاہدہ کسی ایسی چیز کے بارے میں ہے جو کہ ممکن ہی نہیں ہے، ہیومنلی پاسبل ہی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، تو ایسی چیزیں بھی جو ہیں وہ وائڈ کانٹریکٹ کے کیٹیگری میں آتی ہیں۔ پھر تمام وہ کانٹریکٹس جن کو قانون نے فاربٹ کیا ہے، یعنی قانون نے اس چیز سے روک دیا ہے، اگر اس طرح کا کوئی کانٹریکٹ کیا جائے جن سے قانون نے روکا ہوا ہے تو وہ بھی وائڈ کانٹریکٹس ہوتی ہیں۔ تو آج کی ہم نے ویڈیو میں یہ تقریباً وہ فیچرز جو ہیں آپ کے ساتھ ڈسکس کیے کہ کون سے ایسے معاہدے ہیں جو کہ وائڈ کہلاتے ہیں۔ نیچے اس کا آپ نے ہر جس طرح کوشچن کے اینڈ میں ہوتا ہے آپ ایک کنکلوژن اپنا دیتے ہیں، تو نیچے آپ نے کنکلوژن میں یہ چیز لکھ دینی ہے کہ ایسا کانٹریکٹ جو کہ جس کو لا ریکگنائز نہیں کرتا، جس کو لا سے انفورس نہیں کروایا جا سکتا، جو کوئی رائٹ کریٹ نہیں کرتا کسی اور پارٹی کے اوپر، جو پاسبل نہیں ہے، جو ہیومنلی پاسبل نہیں ہے، جس میں ویجری ہے، جس میں یہ ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں کہ جو کسی پبلک پالیسی کے خلاف ہیں، تو ہم ان کو وائڈ کانٹریکٹس کہتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نئی چیز سیکھی ہوگی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ کم وقت کے اندر جو ہے وہ زیادہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ آپ کا اگر اس کے بارے میں کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور ہم اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اپنے گرد و دماغ کا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔